اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اسلام وہ پیارا دین ہے، فطرت سے ہم آہنگ دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ ناظرین جو ہم عام طور پر راستوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، راستوں میں کچرا پھینک دیتے ہیں، اور ایک عام چلنے والے کے لیے یا کوئی سواری پر ہو تو اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ راستے کے حقوق بیان فرمائے اور فرمایا کہ راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت والی چیز کو دور کرنا، یہ بھی ناظرین صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خاص طور پر کیلے کا چھلکا رکھا ہوا نظر آئے، یا خاص طور پر خدا نخواستہ کوئی ایک بڑا پتھر لگا نظر آئے، تو ناظرین ظاہر ہے کہ کوئی گزرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ٹھوکر کھا جائے، کوئی گزرے تو ہو سکتا ہے کہ کیلے کے چھلکے پر پاؤں لگ جائے اور وہ پھسل جائے، گر جائے، تو اس نیت کے ساتھ اس سے ہٹایا جائے کہ انسان کو تکلیف نہ ہو ناظرین، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ راستوں میں کھڑے ہونا جہاں پر گزرنے کی جگہ ہو، یا راستوں میں بیٹھ جانا جہاں گزرنے کی جگہ ہو، خواتین بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو ناظرین و سامعین وہاں بیٹھنا یا وہاں کھڑا ہونا یہ بھی منع ہے۔ کھڑا ہونا ہی ہے، اول تو کوشش کریں اس طرح راستوں میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کسی وجہ سے کوئی عذر ہے تو ایک سائیڈ میں ہو کر کھڑے ہو جائیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ کوئی اگر فلیٹ میں رہتا ہے تو اوپر سے کچرے کی تھیلی پھینکی، نہیں معلوم کہ نیچے کون جا رہا ہے، کون گزر رہا ہے، بعض اوقات اس کے اوپر آ جاتی ہے، اسے لگ جاتی ہے۔ ناظرین یہ سختی سے منع ہے، اور جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے اپنی بلڈنگ کو بھی اور اپنے ناظرین روڈوں کو بھی، شاہراہ کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور ڈسٹ بنس رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ڈسٹ بن ہوتے ہیں، وہاں پر ڈال دیں جا کر تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی کے ضمن میں ناظرین بعض اوقات لوگ جلوس نکالتے ہیں اور پورا روڈ بند ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کسی اعتبار سے جلوس ہو، چاہے وہ مذہبی جلوس ہو۔ ناظرین اگر نکالنا ہی ہے تو گورنمنٹ نے اجازت اگر دی ہے نکالنا ہی ہے تو کم از کم ناظرین ایک سائٹ پر نکالیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے، ٹریفک رواں دواں رہے۔ تو یہ چند باتیں تھی ناظرین جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مزید انشاءاللہ عرض کرنا ہے، لیکن جاتے ہیں بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے وہ کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی جلوس نکالے یا کوئی مذہبی جلوس ہو ناظرین، اول تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن گورنمنٹ سے اجازت نامہ بھی ہے تو کم از کم اس طرح جلوس نکالیں کہ روڈ کا ایک سائڈ کم از کم اس طرح خالی ہو، ایک وے اس طرح خالی ہو کہ وہاں جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں رہے، کوئی ایمبولینس، کوئی مریض ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی اور معاملہ ہے، کسی کو ایمرجنسی ہے تو اسے تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف اسے پہنچے گی اور گناہگار تکلیف دینے والا ہوگا، چاہے وہ انفرادی اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، تو بہرحال اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے ناظرین کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ ہے اس لیے کہ دین اسلام واحد وہ دین ہے جو انسانیت کی فلاح اور صلاح کا ضامن ہے۔ اور ناظرین اسی طریقے سے دین اسلام واحد وہ دین ہے جو انسانی حقوق کا علم بردار ہے۔ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی انسان کا دل دکھایا جائے، یہ بھی گوارا نہیں فرماتا کہ کسی انسان کا دل دکھے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو،
تو اس لیے ناظرین ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی دھیان رکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ روز قیامت ایک سینگ والے بکرے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق روح پھونکے گا، وہ زندہ ہوگا، اور ایک بغیر سینگ والا بکرا یا بکری، تو الفاظ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، اور اس سینگ والے بکرے یا بکری نے بغیر سینگ والے بکرے یا بکری کو جو مارا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں دلوائے گا۔ تو ایک جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، تو ایک انسان اگر تکلیف میں آ جائے تو جو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو کیا ناظرین اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ اور یہاں کا بدلہ تو پھر ہم برداشت کر لیں گے، آخرت کا بدلہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ کہیں کسی گھر میں رہتے ہیں، کسی بنگلو میں رہتے ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ کچرا لے کر ساتھ والے کے ساتھ گھر کے سامنے ڈال دیا، تکلیف دے رہے ہیں۔ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر کے سامنے کچرا ہے، اسے اٹھایا اور آپ تھوڑا سا آگے کر دیا، ساتھ والے فلیٹ کے ساتھ گھر کے سامنے، فلیٹ والے کے سامنے جو ہے نا وہ آگے کچرا، تکلیف پہنچے گی۔ تو ناظرین اس چیز کا خیال رکھیں، ڈسٹ بن موجود ہے، آپ اس میں ڈال دیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور آنے والا آئے گا وہ لے کر اسے چلا جائے گا۔ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ناظرین دین اسلام کے احکامات ہیں۔ میں آخری بات عرض کر کے پھر سبق کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پڑوس تھا نا، وہ ایک غیر مسلم تھا۔ اچھا، وہ پریشان کرتا تھا، سارا کچرا لے کر، گھر کا کچرا لے کر آپ کے گھر کے دروازے پر ڈال دے۔ اچھا، آپ نے کبھی اس سے کوئی لفظ نہیں کہا، کوئی کلمہ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں پوچھا، آپ کچرا صاف فرما دیتے۔ ایک مرتبہ وہ کچرا ڈالنے کے لیے نہ آیا، کچرا پڑا ہوا نہیں دیکھا، تو آپ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے، تو آپ اس کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ ناظرین وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں روزانہ کچرا ڈالتا رہا، آپ اسے صاف کرتے رہے، آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، اور آپ آج میری تیمارداری کرنے کے لیے آ گئے۔ تو فرمایا کہ تو اپنے ظرف کے مطابق کام کرتا رہا، میں اپنا ظرف نبھاتا رہا۔ ناظرین وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو عمل ایسا ہونا چاہیے کہ غیر بھی دیکھے تو سوچے کہ یہ عام مسلمان ایسا ہے تو ان کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیسے ہوں گی، ان کے نبی کیسے ہوں گے، نہ کہ ایسا ہو کہ اتنے بدعمل ہوں، اتنے بے عمل ہوں کہ غیر تو غیر اپنے بھی ہمیں دیکھ کر دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے، آزار پہنچانے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، حدیث پاک ہے کہ تم سے بہترین وہ ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔